یہ واقعہ خیبر کے دوران پیش آیا جب خیبر کا ایک قلعہ فتح نہیں ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری صحابہ نے سنی تو ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سعادت انہیں حاصل ہو جائے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور سلام عرض کیا، اور اس امید کے ساتھ وہاں سے اٹھا کہ اس فضیلت و سعادت کا میں حقدار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے اس دن کے کبھی بھی امارات کو پسند کیا اور نہ کبھی خواہش کی۔ ایک روایت میں آتا ہے، قریش کی ایک جماعت دوسرے جماعت سے کہتی تھی کہ یہ تو طے سمجھو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس منصب پر فائز نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں اس قدر درد ہے کہ وہ اپنے پاؤں تک نہیں دیکھ سکتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے اس بشارت کو سنا تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت علی آنکھوں کی درد کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے۔ جہاد سے دوری ان کو اچھی معلوم نہ ہوتی تھی، چنانچہ وہ سفر کی تیاری کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب خیبر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ جب دن چڑھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے ہر جانب سے عرض کیا کہ وہ یہی ہیں، لیکن آنکھوں میں اس قدر درد ہے کہ وہ اپنے پاؤں تک کو نہیں دیکھ سکتے۔ ارشاد فرمایا، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت سلمہ بن اکوا گئے اور حضرت علی کو ہاتھ سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ حضور نے حضرت علی کے سر کو اپنی ران اقدس پر رکھا اور اپنا لان دہن مبارک اس کے چشم پاک میں لگایا۔ اسی وقت حضرت علی کی آنکھوں کا درد دور ہو گیا اور انہیں مکمل طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو کبھی بھی آنکھوں کا کہ مرض کا درد کبھی بھی نہیں ہوا۔ سو بھی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔